اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا، وہ ان سے دور نہ ہوگی. یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لایا. اس جنت میں ہمیشہ کے لیے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ قاف کی چند آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے. آج ہمیں گفتگو کے لیے جو سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنا نصیب کی، اس میں ایک حقیقت کا بڑا گہرا اشارہ کیا گیا. جو لوگ دنیا میں اطاعت اور تقوی کی زندگی گزار گئے، رسول پاک علیہ السلام کی محبت اور وفا کا چلہ کاٹ گئے، اور اللہ رب العالمین نے جن راہوں میں ان کو بلایا ان راہوں میں حاضر باش ہونے کی کوشش اور سعی جمیل اور جد و جہد وہ کر گئے، ان کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو ان کو جنت ان سے قریب کر دی جائے گی. ازلفت الجنت للمتقین، تقوی داروں سے جنت کو قریب کر دیا جائے گا. اس تقوی داروں سے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، اس کا کیا معنی مراد لیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ہے کہ تقوی دار ایک مقام پر کھڑے ہوں گے، جنت کو پکڑ کر ان سے قریب لے آیا جائے گا، یا یہ ہے کہ کوئی اور سی معنویت ہے تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ائمہ تفسیر کی ایک جماعت کا خیال تو یہ ہے کہ جیسے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ہر لحظہ سفر طے کرتے چلے جا رہے ہیں اور موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے احساس ادراک شعور میں یہ معنویت ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن بہرکیف ہم ہر لحظہ اپنی موت اور آخرت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر دنیا کے سفر آپ کو کہیں نہ کہیں یاد ہوں تو بس کا سفر، ٹرین میں تو خیر ایسا نہیں ہوتا، لیکن بس کا سفر آپ نے کیا ہو یا پھر ٹیوٹے کا سفر آپ نے کیا ہو، تو ایک محاورہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے. مثلا ہم لاہور جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لاہور بس قریب آ گیا ہے، حالانکہ لاہور ادھر ہی ہوتا ہے، لاہور قریب نہیں آیا ہوتا، ہم لاہور سے قریب ہوئے ہوتے ہیں. لیکن انسانی مزاج میں اس طرح کے جملے باہر کیف بولے جاتے ہیں. گزشتہ جمعہ اور جمعرات کی 2-3 بار کے سبق اکٹھے کر لیے جائیں. میں بار بار آپ کو یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ماحول بنایا اس شان اور تزک اور احتشام والا ہے، لیکن اس کے جو خد و خال اور اصول و ضوابط ہیں، انسان جو پسند کرتا ہے تو انسانی ذہنوں سے قریب قریب جنت کے معاملات رب کائنات نے رکھے ہیں. کیونکہ انسانوں کی ہاں یہ لب و لہجہ بولا جاتا ہے کہ لاہور قریب آ گیا، حالانکہ لاہور ادھر ہی ہوتا ہے. ایسے ہی رب کائنات نے کہا ہر سجدہ جب کرتے ہو تو سمجھو کہ جنت تمہارے قریب آ چکی ہے، ہر اطاعت جب بجا لاتے ہو تو سمجھو جنت تمہارے قریب آ گئی ہے. یہ اسی لب و لہجے سے قریب ہو کر قرآن حکیم نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا. ائمہ تفسیر کی ایک جماعت کا خیال یہی ہے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. البتہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ کچھ اور ہی معنی ہے بیان کرتے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو اور حدیث میں جو ارشاد کیا جا رہا ہے وہ معنی بھی ہو، دونوں باتیں باہر کیف سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
متقین لوگوں کو رب کائنات نے قیامت والے دن اپنے عرش کے دائیں طرف جگہ نصیب فرمانی ہے، اور یہ اپنی اپنی مراتب اور اپنے اپنے مقامات کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو متقی لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو عرش کے دائیں طرف ہوگی، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ متقین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو عرش کے نیچے ہوگی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ متقیوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو عرش کے بائیں طرف ہوگی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ متقین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو عرش کے پیچھے ہوگی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ متقین کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو عرش کے سامنے ہوگی۔ یعنی یہ سارے معاملات ہیں، یہ سارے درجات ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا اللہ تعالیٰ کی ہاں مقام اور مرتبہ ہے، لیکن بائیں والوں کے لیے نہیں، نیچے والوں کے لیے نہیں، پیچھے والوں کے لیے نہیں، سامنے والوں کے لیے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے نا، ان کا اور جنت کا فاصلہ کچھ ایسے سمجھو کہ وہ جو ہی سر گھمائیں گے تو انہیں جنت نظر آ رہی ہوگی۔ کچھ ویوز ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص مقامات سے نظر آتے ہیں لیکن دوسرے مقامات سے نظر نہیں آتے ہیں، تو ان کو جو عرش کے پاس دائیں طرف کھڑے ہو کر جنت نظر آ رہی ہوگی، حالانکہ جنت تو جہاں ہے ادھر ہی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کا عکس جمیل، اس کا ویو، اس کا نظارہ، اس کا منظر، اس کی دل ربائی، اس کی دل کشائی، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نظروں میں اس کو گھما دیا، تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن آنے دو، باقیوں کو تو جنت میں سفر طے کر کے جانا ہوگا، لیکن جنت ایمان اور متقوی والوں سے اللہ تعالیٰ بہت قریب کر دے گا۔ یہ دوسرا معنی ہے جو کہ اُزْلِفَت کے ساتھ ارشاد کیا گیا ہے۔ مجھے آج اس مقام پر نہیں رکنا ہے، میں اصل میں ایک حدیث کی تلاش کرتا رہا، لیکن آج کی نشست میں وہ حدیث میرے بخت اور میرے مقدر میں نہ آ سکی۔ بعض اوقات آپ مختلف جگہوں پر مختلف درس دینے کی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی حدیث پڑھی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پڑھی ہے، اتنی حدیث کی کتابیں ہیں۔ اب ہم لوگ بھی ہیں بھی تو اس دور کے لوگ، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی ہے، کند ذہنی کا اعتراف بھی ہے، حاضر دماغی اس طرح کی نہیں جیسے قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس بات کا ادراک بھی ہم جیسے لوگوں کو تو رہتا ہے۔ تو بہر کہ وہ حدیث اگر مجھے مل جاتی تو میں آج اُزْلِفَت پر وہ کہنے میں حق بجانب ہوتا کہ جیسے کہ آپ کا ایمان اندر سے محبت سے اچھلنے کودنے لگ جاتا، لیکن جب تک پھر حدیث کے الفاظ میسر نہ ہو سکیں، کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ جیسے کہ آج میں نے 4 حدیثیں آپ سے کہنی ہیں اور آپ کو عجیب لگے گا، میں نے اوپر سے دیکھ کر چاروں کی چاروں حدیثیں بتانی ہیں۔ اب وہ چاروں کی چاروں حدیثیں لمبی لمبی حدیثیں ہیں۔ ادھر حضور کا یہ فرمان عالی شان ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی تھی تو اپنا ٹھکانہ پھر دوزخ میں بنا لے۔ ایک لائن کی حدیث زبانی کہنا آسان ہوتا ہے، 2 لائنوں کی حدیث زبانی کہنا آسان ہوتا ہے، اور جہاں حدیث ایسی لمبی لمبی ہو کہ بخاری کا پورا صفحہ بھر جائے تو بھی وہ حدیث ختم نہ ہو، تو ایسے میں مجھ جیسے نکمے آدمی کو بہت زیادہ احتیاط درکار ہوتی ہے۔ لیکن بہرکیف آج وہ 4 حدیثیں ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور شاید آج ان 4 حدیثوں کے ارد گرد ہی ہماری گفتگو گھوم جانے والی ہے۔ میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے عرض کی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت جو ہے متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ ویسے تقوی کی بہت ساری شاخیں ہیں، تقوی کے مختلف رنگ ہیں، تقوی کے مختلف انداز ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو نماز تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، سمجھنا چاہیں تو روزہ تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، پاک دامنی تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، نگاہوں کی حفاظت تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، زبان کو محفوظ رکھنا تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، اپنے افکار کو پاک کر لینا تقوی ہی کا ایک حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی سماعتوں میں روحانیت کا نور اتار لینا یہ بھی تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، کسی کا حق نہ دبانا نہ مارنا تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، زبان میں غلاظت گوئی جھوٹ اور گالی کو نکال کر پھینک دینا تقوی ہی کا ایک حصہ ہے، بندہ اپنے وعدے میں کھرا ہو جائے تقوی ہی کا ایک حصہ ہے۔ الغرض تقوی کی بہت ساری شاخیں ہیں اور تقوی کے بہت سارے رنگ ہیں، تقوی کے بہت سارے انداز ہیں، لیکن اس مقام پر جن تقوی داروں کے جن خاص اوصاف کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ تو ذرا یہ ہیں، رب کائنات نے کہا جنت قریب کرنی ہے، پر جس تقوی دار کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، کون کون سی؟ وہ اواب ہوگا، وہ حفیظ ہوگا، اور وہ منیب ہوگا، جن میں یہ خوبی، وہ خاشی الرحمن بالغیب ہوگا۔ یہاں تقوی کی یہ 4 خوبیاں جو ہیں، یہ 4 رنگ یہ بیان کیے گئے، جس متقی کے اندر یہ 4 باتیں ہوئیں اس کا مقام اللہ کی ہاں قرآن کہتا ہے یہ ہے، یہ جدھر بھی ہوگا اللہ جنت کو اس کے قریب کر دے گا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ویسے اب میرا دماغ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کھلنا بھی شروع ہو گیا ہے کہ جنت ادھر ہی ہے جدھر ہے، ادھر بھی رہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہو کہ ادھر رہنے کے باوجود وہ متقی کو لینے کے لیے اور اپنے اندر داخل کرنے کے لیے سفر طے کر کے تھوڑی سی متقیوں کے قریب ہو بھی جائے، ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے، لیکن اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ اس کا مختصر نظارہ اگر آپ دیکھنا چاہو، مختصر نظارہ دیکھنا چاہو تو یہ انسانی ہاتھوں کا تراشا ہوا ہے کہ غبارہ ہوتا ہے، اس کو میں یہاں رکھ دوں، دوسرا ہاتھ اسے کھینچ کر دور بھی لے جائے اور غبارہ پھر بھی ادھر کا ادھر رہے، وہ دور بھی جائے اور واپس آ بھی جائے، اور انسانوں کے غبارے میں یہ جان ہو سکتی ہے کہ وہ ادھر ہو کر بھی دور جا کر واپس آ سکتا ہے۔ پھر آپ کو یہ سپرنگ جو ہوتے ہیں، اگر ادھر ہی ایک جگہ پر اسے مرکز میں رکوز کر دیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے اسے کھینچ کر لمبا کر دیا جائے، وہ لمبا ہو کر پھر سمٹ کر اپنے مقام پر اگر آ جائے، اگر انسانی بساط میں یہ ہے اور انسانی تخلیق کاری میں یہ رنگ دیکھا جا سکتا ہے تو اللہ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جنت جدھر ہے رہے، لیکن رب کائنات نے کچھ ایمانداروں سے کہہ دیا ہے، جیسے آپ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو دیکھتے نہیں ہو کہ پرانے زمانے میں تو وہ ویٹنگ روم میں جانے کے لیے یا ویٹنگ ہال میں جانے کے لیے ایروپلین سے نیچے اتر کر واک کر کے پھر چلنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ان کی ونڈو خود ہی سفر کرتے ہوئے جہاز کے دروازے تک آ پہنچتی ہے، اور جب وہ سواریاں ساری کی ساری پیسنجر اتر جاتے ہیں وہ سمٹ کر واپس چلے جاتی ہے۔ کتنے نظارے انسانی زندگی کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وَأُزْلِفَتْ کا یہ معنی اگر ہو بھی تو کوئی اتنا بعید نہیں ہے۔ وہ جو مجھے حدیث کا حوالہ یاد نہیں پڑ رہا تھا، اس میں یہی ہے کہ جنت جدھر ہے ادھر ہے، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ سے اسے کھینچ کر کے تو ایمان والوں سے قریب کر دیا جائے کہ آج تمہیں ہم نے یہاں سے لے کر وہاں تک چلنے کی بھی تکلیف نہیں ہونے دینی ہے، قدم اٹھاؤ تو جنت کے اندر، اور جنت تمہیں اپنے ٹھکانے تک پہنچا دینے والی ہے۔ اور ویسے بھی آخرت کے جتنے بھی احوال ہیں، میرے جتنے پرانے سامعین ہیں انہیں پتہ ہے کہ آخرت کے سارے احوال خرق عادات پر ہیں، یعنی انسانی سوچ اور فکر جو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، آخرت ساری کی ساری ویسی ہے۔ جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کتنی بار اس بات کا اظہار کر دیا۔ جنت کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو، جنت کوئی ایسی تھوڑی ہے کسی دل نے اس کا خیال جمایا ہو، جنت کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ ذہنوں میں آ سکتی ہو۔ یعنی ادھر کی باتوں کو آنکھوں سے، ذہنوں سے، دل سے، خیال سے، فکر سے ماورا 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 اور ماورا قرار دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ابھی آتے ایک حدیث پڑھ رہا تھا، یہ جنت ماورا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھائی دیکھو، ابھی ایک بندے کی پرندہ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، اور پرندے کا حوالہ چونکہ حدیث میں آیا تھا اس لیے پرندے ہی کی بات کروں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرندوں کے اندر ہڈیاں تو ہوتی ہیں، جانوروں کے اندر بھی ہڈیاں تو ہوتی ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ویسے بھی تو تمہیں ہڈیاں الگ ہی کر دینی ہوتی ہیں، نہیں کھانی ہوتی ہیں، گوشت ہی کھانا ہوتا ہے۔ تو جس پرندے کی تمہاری خواہش ہوگی، پرندہ بھون کر جب تمہارے سامنے آئے گا تو ہڈیوں سمیت نہیں آئے گا، بون لیس کر کے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اب یہ سارا کیا ہے؟ انسانی عقل تو نہیں سوچ سکتی ہے کہ اڑتا ہوا پرندہ ایک دم سے بون لیس ہو کر، پک کر کے، روسٹ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر اللہ اکبر، یہ بون لیس ہو کر کے آ جانا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ جنت تمہاری سمجھ میں کب آ سکتی ہے؟ میں نے آج تک ایسا آم نہیں کھایا جس میں گٹلی نہ ہو، میں نے آج تک ایسا امرود نہیں کھایا جس میں بیج نہ ہو، لیکن رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو چیزیں تم نے کھانی ہی نہیں ہے، تمہارے کھانے کے لائق ہی نہیں ہے، تم نے آخر کاٹ کر نکال کر پھینک ہی دینی ہے، تو رب کائنات نے جنت میں تمہیں آم دینے ہیں پر اس میں گٹھلی تو نہیں ہونی ہے، جنت میں تمہیں امرود نصیب ہونے ہیں لیکن اس کے بیج تو نہیں ہونے ہیں، پھل سے بھی ہوں گے لیکن اس کے بیج تو نہیں ہوں گے۔ یعنی جو چیزیں انسانی فکر یہاں اور سوچ بھی نہیں سکتی ہے، رب کائنات نے جنت کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ آگے بنایا ہوا ہے۔ لیکن بات پلٹ کر پھر ازلفت کی طرف چلی گئی، نہ جانے ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے قریب تو نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اس کی مہربانی اگر ہو جائے گناہگاروں کے نام بھی۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس مقام کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ جنت ان سے قریب کر دی جائے گی۔ جن کی پہلی شان ارشاد ہوئی کہ وہ اواب ہوتے ہیں، دوسری شان ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ حفیظ ہوتے ہیں، تیسری شان ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ خاشی الرحمن ہوتے ہیں، اور چوتھی شان ان کی یہ ہوئی کہ ان کا جو قلب ہے یہ قلب منیب ہوتا ہے، جو ان کا دل ہے وہ منیب دل ہوتا ہے۔ جلدی سے اب میں کس صحابی سے کون سی روایت، کون سی تفسیر منقول ہے، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بھی ہر ایک روایت اور معنی اور تفسیر کے ساتھ بولوں گا، تو چونکہ آج کل مجھے اس بات کا بڑا گہرا فکر لگا رہتا ہے کہ میں تیزی کے ساتھ سمیٹ کر مضامین آپ کو دے دوں اور کم وقت میں زیادہ ہم ہضم کر لیں۔ جناب ابن تابعین بھی ہیں، بعض ابن عباس کی بعض تفسیری مضامین ہیں، ابن عتیبہ کے بعض تفسیری مضامین ہیں، حضرت شعبی کے بعض تفسیری مضامین ہیں، امام قاسم کے بعض تفسیری مضامین ہیں،
اور پھر ابن عباس کے بعض تفسیری مضامین ہیں اور جناب ابو ہریرہ کی بعض روایات ہیں جن کے اندر ان چاروں پانچوں لفظوں کی جو خوبیاں اور معنویتیں بیان ہوئیں۔ تو آئیے اب میں اردو کے اندر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جنت قیامت والے دن جن سے قریب کر دی جائے گی، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ترتیب کے ساتھ سن لیجئے۔ جو تسبیحات کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور تسبیح آپ کو پتہ ہے جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح اصل میں سبحان اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں، اگرچہ ہم دانوں والے کو تسبیح بول دیتے ہیں، اس کو تسبیح بولتے ہی اس لیے ہے کہ سب سے پہلا لفظ اس میں سبحان اللہ ہی کا جاری ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو چونکہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے اس لیے دانوں والی کو بھی ہم اپنے ماحول میں تسبیح ہی کہہ دیتے ہیں، جو تسبیحیں پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں نا، تنہائی میں ہوتے ہیں، جناب علی فرماتے ہیں کتنے کو مومن ہو، یہ فیصلہ تمہاری تنہائیاں کریں گی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کتنے کو متقی ہو، یہ فیصلے تمہاری تنہائیاں کریں گی۔ تو قرآن حکیم بھی کہتا ہے جو تنہائیوں میں جائیں تو ان کی تنہائیاں اجڑ نہ جائیں، بلکہ وہ تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے۔ یقین جانیے تنہائیوں کا سودا بہت اہم سودا ہے کہ تنہائیاں کس کی پاک ہیں، تنہائیاں کس کی ذکر اللہ والی ہیں، تنہائیاں کس کی ایسی ہیں جو اللہ کی محبت میں گندھی ہوئی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو خلوت میں ہوں کبھی تو ذکر اللہ کرتے ہیں اور کبھی خلوت میں ہوں تو سوچ ہی پڑ جاتے ہیں کہ اب تک میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اگر یہ گناہوں کا بوجھ میرے ساتھ قبر میں اتر گیا تو معاملہ مشکل بن جائے گا۔ وہ فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مولا معاف کر دے، مولا وہ گناہ بھی معاف کر دے، مولا وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اور تقوی دار بندے کو پچھلی زندگی یاد آتی ہے، قیامت والے دن بھی پچھلی زندگی یاد آنی ہے، رہ رہ کر اس کا ماضی اس کو ستاتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی اس نے زہریلی کی ہوئی ہوتی ہیں جو اس کو بھولتی نہیں ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، افسوس کاٹتا ہے اسے اور بولتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میاں محمد صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر تو ان ایسے کلمات کو شعروں کا پیرہن پہنا دیتے ہیں اور لباس پہنا کر کہتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے، میل چوکھا ہے اور صابن تھوڑا ہے، کہاں سے مل مل کر دھوؤں مر کر نہ دھوؤں۔ تو جس کو تنہائیوں میں ذکر اللہ نصیب ہوا، جس کو تنہائیوں میں استغفار نصیب ہوا اور جس کو تسبیحات پڑھنا نصیب ہوا، جو جب بھی اس کا شغل دیکھو تو وہ اللہ کے ذکر کے سوا اس کی مشغولیت نہیں ہوتی ہے، جس کو یہ نصیب ہوئی، اور جو اللہ کی نعمتوں کے حقوق ادا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ رب کائنات نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو اس کا حق تو میں ادا کروں نا، مجھے اللہ نے یہ کرم کیا تو اس کا حق تو میں ادا کروں۔ ہر نعمت کا حق ہوتا ہے، ہر نعمت کا حق ہوتا ہے اور ہر نعمت کا حق ہوتا ہے، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا تمہارے وجود میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ 360 جوڑوں کا شکریہ، بلکہ آپ نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا اس کا صدقہ ادا کیا کرو۔ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کیا اور وہ کام کر رہے ہیں۔ حضور صدقے کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں اس قدر زیادہ؟ تب رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ، الامر بالمعروف صدقہ والنہی صدقہ۔ یہ ڈھیروں چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رب کائنات نے کہا ہے نا لکل اواب حفیظ، لکل اواب حفیظ، جو فجر پڑھ کر بیٹھا رہا سورج نکلا اور مکروہ وقت بھی ختم ہو گیا تو اس نے اٹھ کر کے تو 4 رکعتیں پڑھ لی نا، جس کو آپ چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے ہو یا اشراق کی 4 رکعتیں آپ کہتے ہو، جس نے 4 رکعتیں پڑھ لی، سمجھ جاؤ کہ میں محمد کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کاغذوں میں وہ حفیظ بن چکا ہے۔ وہ جو 4 رکعتیں وہ اس وقت کی پڑھ لیتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے، اور بیٹھ کر کے تو جب سورج نکل آتا تو پھر 4 رکعت ادا کر کے ہی یا 2 رکعت ادا کر کے، نفلوں کے اندر بہت آزادی ہوتی ہے، اس میں کوئی پابندی رسول پاک علیہ السلام نہیں لگایا کرتے تھے۔ لہذا جلدی کے ساتھ میں نے اس مقام پر پہنچنے کی ذرا تیاری کر رکھی ہے کہ میں جلدی سے پہنچوں اور پہنچ کر کے تو وہ 4 حدیثیں جو میں نے عرض کرنی ہے وہاں تک آپ کو لے جاؤں۔ اچھا، یہاں بیان ہو رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ بہت ساری خوبیاں عرض کر دی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یخافون ربہم، جو آج مثلاً انہوں نے کوئی گناہ نہیں بھی کیا نا، کچھ دن ایسے ہو جاتے ہیں،
کچھ گھنٹے ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ راتیں ہماری گزر ہی جاتی ہیں جیسے تیسے، جانے میں یا انجانے میں، جس میں ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ کچھ دن ہمارے ایسے ہو ہی جاتے ہیں جن میں ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ سے ڈرنے کی اتنی عادت پڑی ہوتی ہے کہ جس دن کوئی گناہ نہیں بھی ہوتا وہ پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اللہ اکبر! وہ اللہ کے جلال سے ڈرتے ہیں، اللہ کے جلال سے ڈرتے ہیں۔ اس مثال کو سمجھنا ہو، یہ سعادت اگر نصیب ہو تو بڑی بات ہے۔ ہر بندے کو تو ادراک میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے جلال سے بھی ڈرا جا سکتا ہے۔ اس کو اگر چھوٹی سطح پر دیکھنا ہو تو بالکل یوں سمجھو جیسے آپ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اب حالانکہ آپ نے ہوم ورک سارا کیا ہے، اسکول بھی گئے تھے، ماں کو تنگ بھی نہیں کیا، لیکن جب شام کو یہ آواز آتی ابو جی آگے ہیں، سمٹ کر بیٹھ نہیں جاتے ہوتے تھے، حالانکہ کوئی غلطی آپ کی نہیں ہے، ایک ڈر سا لگ نہیں جاتا ہوتا تھا، ایک خوف سا آپ کو طاری ہو نہیں جاتا تھا۔ مجھے دیکھو یار، میں بال بچوں والا بندہ ہوں، ہماری والدہ محترمہ اللہ کریم ان کے دراجات میں اضافہ فرمائے، اب بوڑھی عورت ہیں، اب انہوں نے مجھے مارنا بھی ہے تو کیا مارنا ہے، ان میں تو اب ہمت ہی نہیں مارنے کی۔ لیکن یقین جانو جس زمانے میں میری والدہ محترمہ میرے پاس ادھر تشریف فرما ہوتی ہیں تو میں کوئی کام بھی جس سے ان کی طبیعت اور بوجھ آ سکتا ہے میں ڈرا رہتا ہوں کہیں ان کے دل پر بوجھ نہ آ جائے، یا ناراض نہ کہیں ہو جائیں، کہیں یہ ان کے دل پر صدمہ نہ آ جائے۔ تو بندہ جو ڈرے ڈرے رہتے ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو رب کائنات نے کہا جن کو یہ خوبی ہے نا کہ وہ کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی اللہ سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں، اتنی اچھی لگتی ہے ان کی ادا، یا قیامت کو عرش کے دائیں طرف کھڑا کر کے جنت سے کہا جائے گا کہ آگے بڑھ کر ویلکم کر کے ان کو وصول کر کے اپنے اندر تو پھر واپس آ جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اگر آپ کو جمعے کی نشست کا سبق یاد ہے تو وہ جو میں نے آپ کی عرض کیا تھا کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ بعض جنتیوں کی طرف آگے بڑھیں گے اور بڑھ کر کے تو سوال کریں گے، وہ یار آپ کیسے پہنچے، آپ نے کون سا اچھا کام کیا تھا، آپ کے تقوی کا کون سا رنگ تھا جو آج آپ جنت میں آ گئے ہو۔ میں نے آپ کو جمعے کی نشست میں یہ حدیث بتائی تھی کہ آپ حدیث کے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے یار کام ہم نے کیا کرنا ہے، بس یہ تھا کہ ہم جب گھروں میں ہوتے تھے نا تو ہر وقت اللہ سے ڈرے ڈرے سے رہتے تھے، ہمیں ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈرنا جو ہے، ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ دیکھو نماز پڑھنا سب سے اہم ترین عبادت ہے کہ نہیں؟ دماغ میرا کدھر چلا گیا، مجھے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ وہ 4 حدیثیں جو میں نے کہنی ہیں کہہ پاؤں گا یا نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن اللہ سے مدد مانگ لوں گا، تھوڑی سی رفتار بڑھا لوں گا، کچھ جو مشترک الفاظ اس حدیث میں بھی ہوں گے اور اس کے اندر بھی ہوں گے انہیں ذرا ایک ہی بار بول دوں گا، میں عرض کر کے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن یہ دیکھو کیا نماز اہم ترین فرض نہیں ہے؟ کیا حج اہم ترین فرض نہیں ہے؟ حج کے موقع پر جو اعلان ہوا ہے کہ بندہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر دنیا میں آیا ہوتا ہے، کتنا بڑا اعلان ہے۔ روزوں کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ روزوں سے پہلے والا بندہ اور روزے رکھنے کے بعد رمضان گزر جائے تو بعد والا بندہ یہ ایک جیسے نہیں رہتے، پہلے آلودہ ہوتا ہے، بعد میں نکرا ہوتا ہے۔ یہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے، زکوٰۃ کتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم کہ جناب ابو بکر صدیق اعلان کیا کرتے تھے اگر کسی نے ایک رسی بھی زکوٰۃ کے مال سے رکھی اور زکوٰۃ کے طور پر ادا نہ کی، یہ ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا اور اس کو مارے گا اور پکڑ کر کے لشکر کشی کرے گا۔ خبردار اگر حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے ہوتے تھے، فٹ بر رسی اگر تم نے روکی تو ابو بکر تم سے وصول کرے گا۔ تو نماز اتنی اہم چیز، روزہ اتنی اہم چیز، میں کہتا ہوں حج اتنا اہم، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھو یہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ سورہ رحمان بول رہی ہے نماز پڑھنے پر جنت ہے، روزہ رکھنے پر جنت ہے اور حج کرنے پر جنت ہے، لیکن مولا کائنات نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے، جنتان، اس کے لیے 2 بار جنت ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا نظارہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، باقی تمام عبادات، بندگیاں، فرائض، واجبات، سننے، آداب اور اسلام کے شعائر، ان پر جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو 2 بار جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ ڈرنا بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی خوبیاں جن کے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، ان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ خشی الرحمن بالغیب، ان کی تنہائیوں میں خدا کا خوف غالب ہو جاتا ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے جلال سے ان پر ایک رعب اور دبدبہ اور ہیبت طاری رہتی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اب میں اس پر آپ کو لے کر جاؤں، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، چلو پچھلی آیت بھی عنوان سے واضح ہے، اُدْخُلُوهَا بِسَلَام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ معنی بھی ہے کہ سلامتی کے ساتھ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو، دیکھو آگے سے فرشتے تمہیں کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ سلام کا تحفہ پیش ہونا یہ بھی ہے، اس کا معنی بھی سلام۔
اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن میں کہوں اچھا ذالک یوم الخلود، یہ دن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ کیا عجیب تماشا ہے، یہ دن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حالانکہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، حالانکہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، لیکن رب کائنات نے کہا یہ دن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اصل میں جنت کے اندر کا ماحول جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ہمیشہ دن ہے، حالانکہ جنت میں دن نہیں ہے، روشنی ہے۔ روشنی اور چیز ہے، دن اور چیز ہے۔ جنت میں روشنی ہے، دن نہیں ہے۔ جنت میں رات بھی نہیں ہے، جنت میں دن بھی نہیں ہے، جنت میں رات بھی نہیں ہے۔ دن اور رات سورج کی گردش کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جنت میں جب سورج نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ اس کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ دن سورج کے ہونے کا ایک نتیجہ ہے، رات جنت کے ہونے سورج کے ہونے کا ایک نتیجہ ہے۔ تمہارے کائنات کی وہ جو کیفیت ہے نا، روشن 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 روشن، اور روشنی بھی دوپہر والی نہیں، جنت میں جو روشنی کا احساس ہونا ہے وہ دوپہر والی تیزی اور تمازت اس کے اندر نہیں ہونی ہے۔ صبح بہار کا موسم ہو، اب دنیا کے اندر میں تمہاری کس صبح کی بات کروں؟ کوئی صبح اس طرح کی ہے نہیں ہے۔ تازہ تازہ ہوا چل رہی ہو اور چڑیاں چہچہا رہی ہوں اور ابھی سورج نہ نکلا ہو اور بندہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اپنے جسم پر سہلاتے ہوئے محسوس کر رہا ہو اور چل رہا ہو، بٹن کھول رہا ہو، لطافت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، کپڑے اس کے پڑا رہے ہوں، یہ بھی بہت کم ہے۔ کیا کروں، اس سے اوپر ہے کچھ نہیں ہے دنیا میں، اس کے اوپر کچھ ہے نہیں ہے، اس کے بڑھ کے میں کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ بس کچھ اس تصویر کو سامنے رکھ لو تو یہ تصویر جنت میں جا کر جیسی ہو چکی ہوگی بس ویسی ہی جنت کا 24 گھنٹے کا نظارہ، جنت کا ویسا نظارہ ہونا ہے۔ تو ذالک یوم الخلود، تو جو یہ اہتمام رہنا ہے صبح کا، تمہارے کائنات کا ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اس میں دوپہر نہیں آنی، اس میں غروب کا ماحول نہیں بننا، اس میں شام نہیں آنی، اس میں رات نہیں پڑنی۔ یوم الخلود، یہ دن ہمیشہ رہنا ہے، کبھی اس نے ختم نہیں ہونا ہے۔ چلے یہ بھی میں نے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے اس لفظ پر بھی 2 کلمات خیر آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، لیکن اب مجھے یہ کہنا ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، یہ بھی نہیں کہنا ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، ان میں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، لیکن ساتھ ہی کہا وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے تو وہ دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسا بھی ہے کہ جو ان کی چاہت میں نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہمارے پاس ہے، ہم ان کو دیں گے۔ جو ان کی چاہت میں نہیں ہوگا۔ یار کسی بچے سے کہو کیا لینا ہے، وہ آپ کے سامنے فٹافٹ بولے گا چاکلیٹس، لیز، فلانا 10-12 آئٹموں کے بعد چپ کر جائے گا۔ اس سے پھر سمجھ نہیں آتی اور میں کیا مانگوں۔ میں آپ سے کسی سے کہتا ہوں آپ نے کیا لینا ہے، آپ کیا گنو گے؟ سونا چاندی، پلاٹ، گھر، گاڑی، اس کے بعد آپ بس کر جاؤ گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور کیا مانگوں، اللہ اور کیا مانگوں۔ اللہ حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت میں رب کائنات، آپ سوچ کے گھر جا کے سوچ کے دیکھ لینا، ہم نے آج اللہ سے یہ مانگنا ہے، مانگنا کتنا کو مانگو گے؟ 10-12-15 چیزوں کے بعد آپ 100 چیزوں کے بعد اینڈ ہو جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آنی کیا مانگنا ہے۔ جتنے سا لائق سے لائق بندہ بھی ہوگا اس کا سمجھ نہیں آنی ہے اللہ، اور ادھر سے اللہ کریم بار بار فرما رہا ہوگا اور مانگو اور مانگو، اور نہیں لینا کچھ۔ وہ بندے کہہ رہے ہوں گے مولا اب کیا بچا ہے ہم لیں، کہہ رہے ہوں گے، ان کے دل میں ڈالا جائے گا اگر خوش طبعی سے کرنا چاہتے ہو تو ان مولیوں سے پوچھ لو، اور اگر عزت سے بولنا چاہتے ہو ان علماء سے پوچھ لو۔ وہ علماء کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کہے ہی جا رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اور مانگو اور مانگو اور مانگو۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مانگیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تمہاری رغبتیں ٹوٹ جائیں گی، رغبتیں ٹوٹ جائیں گی کہ مانے خواہشیں تمہاری رک جائیں گی۔ اب کیا مانگیں؟ بے بسیاں محسوس کرو، اب کیا مانگیں؟ جیسے گھر جا کر آپ سوچو گے تو 100 سے اوپر شاید آپ جا نہ سکو، اب کیا مانگیں؟ رب کائنات نے کہا تمہیں نہیں سمجھ آ رہی نا کیا مانگو، پھر بھی ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دے سکیں گے، ہمارے پاس ہے تمہیں۔ لہذا وہ جو مزید ہے وَلَدَيْنَا مزید، اس حدیث کے اندر بھی مزید کا اشارہ ہوا، وہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر ایک اور شے ہے، اسے کہا گیا یہ مزید ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ایک اور شے ہے، اسے کیا کہا یہ مزید ہے۔ لہذا آئیں وہ جو مزید ہے، کبھی اس حدیث میں کہا گیا، کبھی اس حدیث میں کہا گیا، کبھی اس حدیث میں کہا گیا، وہ جو مزید ہے وَلَدَيْنَا مزید، وَلَدَيْنَا مزید، وہ ہم مزید جاننے جا رہے ہیں کہ مزید کیا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث نمبر 1 کے الفاظ میں تیزی کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کریم میری مدد فرمائے اور چاروں حدیثیں ہم جان لیں۔ وَلَدَيْنَا مزید کے الفاظ ادھر ہی آئے ہیں، لہذا اس مزید کو ہم جاننا چاہیں گے۔ کیا نقش جمیل ہے، کیا نقش جمیل ہے۔ ادھر کافروں کے لیے دوزخ بولتی تھی حل من مزید، اور الفاظ یاد آئے ہیں تو کافروں کے لیے دوزخ بولتی تھی حل من مزید، اور ایمان والوں کی عزت یہ ہے
کہ رب کائنات خود فرما رہا ہے تمہاری خواہشات ختم ہو گئی ہیں، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے ابھی مزید ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس مزید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ایسے موقع یقین جانو لطافت کی آسمانوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، لطافت کے عرش سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کے جو یہ اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سمجھیے، یہ پہلا جملہ ہی میں آپ کو پہلی بار سنا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا آئینہ تھا۔ اب میں اوپر سے دیکھ کر یہ حدیث پڑھوں گا، میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی اگر زبان پڑھو تو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، لمبی ترین حدیث ہے، تیسری بھی چوتھی بھی۔ تو ان کے پاس ایک سفید آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضور جو آئینہ ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور تاکہ یہ جو دن ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید بن جائے، اور یہ جمعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہے، یعنی اس کے بعد ہفتہ آتا ہے، اس کے بعد اتوار آتا ہے۔ تو یہودیوں نے ہفتہ اپنے لیے سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس دن اللہ کے سامنے جھکنا جھکنا ہے، اور عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار بنایا ہوا تھا۔ تو رب کائنات نے کہا یہودیوں کو بھی اللہ نے ہفتہ دے کر پیچھے کر دیا ہے اور اتوار دے کر عیسائیوں کو پیچھے کر دیا ہے۔ حضور اللہ نے جمعہ سب سے پہلے دے کر آپ کو ان سب سے آگے آگے کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، تو پھر جناب جبرائیل پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس جمعے میں کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اس جمعے کے اندر یا رسول اللہ خیر ہے، اور اس جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو شخص بھی اس گھڑی میں اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، یا وہ شے عطا فرما دے گا یا اس سے بھی بڑی شے اس کو عطا فرما دے گا۔ پھر اور اس گھڑی کے اندر بندہ جس شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے گا تو یا تو اللہ اس شر سے اسے محفوظ فرما دے گا یا اس سے بھی بڑے شر سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دے گا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس آئینے کے اندر یہ سیاہ نقطہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ سیاہ نقطہ جو ہے یہ وہ گھڑی ہے کہ جس کے اندر جمعہ قائم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہ جمگھٹا ہوتا ہے لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹوپیاں سر سے اتار دو تو ہائٹ پر جا کر دیکھو وہ ایک ماحول تھوڑا سا سیاہ محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ حرم میں آج جا کر حرم کعبہ میں دیکھ لو، جہاں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ ساری جگہ کالی ہوتی ہے، ان کے برقعے جو ہیں وہ ایک عجیب سا ہی منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب جبرائیل نے کہا حضور یہ جو سیاہ نقطہ ہے نا یہ آپ کے امتی جب مساجد میں جمع ہوتے ہیں تو جیسے ان کو جمع کر دیا جائے تو باقی سارا آئینہ روشن ہو، باقی ہر پاسے نور ہو، تو ان کے وجود کے سروں کے وہ جو کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، حضور وہ ایک چھت کی طرف سے جو ایک احساس ہوتا ہے نا یہ حضور سیاہ نقطہ وہ ہے آپ کے امتی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے بھائی۔ تو پھر جناب جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو جمعہ ہے یہ سید الایام ہے، اور ہم فرشتے جو ہیں نا قیامت والے دن اس جمعے کو کہیں گے یہ یوم المزید ہے۔ ہم فرشتے قیامت والے دن اس کا نام ڈال دیں گے کہ یہ یوم المزید ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام بھی سبحان اللہ بالکل وہ سوال کیا کرتے تھے جو ہمارا دل ہوتا تھا کہ پوچھا جائے کہ یہ ہے کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال، میں نے چند دن پہلے بچوں کو یہ حدیث بتائی، یہ ان کے لیے تو وہ کتاب نہیں ہے، ان کے لیے تو ہر حدیث نہیں ہے۔ ایک صحابی گھر سے چلتے ہیں کہ آج میں جا کر پوچھتا ہوں رسول اللہ سے یا رسول اللہ یہ نیکی کیا ہوتی ہے اور یہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ وہ گھر سے سوال تیار کر کے دل میں آئے میں نے حضور سے یہ پوچھنا ہے۔ تو جب حضور کی مجلس میں پہنچے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا پھر یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے۔ وہ صحابی تو باغ ہو گئے، حضور نے میرے دل کا سوال اٹھا کر کے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام وہ بات کہا کرتے جو ہر دل کی طلب ہوتی۔ یہ جب بھی کبھی حضور مسکرائے بیٹھے بیٹھے، بظاہر وجہ کوئی نہیں، تو مسکرا کر پھر چپ فرما جاتے اب یہ پوچھیں گے کہ ہوا کیا ہے۔ تو حضور بھی کہتا ہے اچھا پوچھو پھر بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ سبحان اللہ، ہر ادا پر لاکھوں دل قربان ہو جائیں۔ تو حضور نے جب جناب جبرائیل نے کہا کہ حضور قیامت والے دن اس جمعے کو ہم نے یعنی ہم فرشتوں نے کہنا ہے یہ یوم المزید ہے، یہ یوم المزید ہے۔ تو حضور نے کہا جبرائیل ویسے اسے تم لوگ قیامت کو یوم المزید کیوں کہو گے؟ اس کو تم کیوں کہو گے یہ یوم المزید ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بے شک اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک وادی بنائی ہوئی ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار اور سفید ہے۔ جب جمعے کا دن ہوگا، یہ جمعہ یوم المزید جنت کے اندر بھی جمعہ یہ جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان سے علیین میں اپنی کرسی پر جلوہ فرما ہو جائے گا، اور اللہ کی کرسی کے ارد گرد نور کے بنے ہوئے ممبر ہوں گے۔
آ کر ان ممبروں پر بیٹھیں گے۔ حدیث نمبر 4 میں جا کر انبیاء کی آنے کی کیفیت ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہاں جا کر بیان کر دوں گا۔ انبیاء ان کرسیوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ان ممبروں کے اردا گرد سونے کی کرسیاں ہوں گی، صدیقین اور شہداء ان پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد چھوٹے موٹے ٹیلے ہوں گے۔ اور یار پیارے بھائیوں، یہ جب سیر کرنے کے لیے جاتے ہو تو بڑے پہاڑی علاقہ ہی کیوں نہ ہو، کہتے تھوڑا سا سڑک سے ہٹ کر اوپر جا کر بیٹھتے ہیں، ذرا مزہ آئے ذرا۔ تو اونچی جگہوں پر بیٹھنا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ وہ کلفیاں پکوڑے بھی کھانے ہونا تو پہاڑ میں تھوڑا کو اونچا الگ ہو کر، جہاں ادھر ٹریفک ادھر ہو تو ہم ذرا اکیلے بیٹھیں، مزہ آتا ہے۔ تو جنت میں ٹیلے ہیں ایسے زگ زیگ ہائٹ، اور نیچے جیسے مد و جزر ہوتا ہے، پھر کچھ ایسا تو میں کیسے بتاؤں کیسا، انشاءاللہ ہم جب سارے جائیں گے جا کر دیکھ لینا۔ الفاظ میں وہ جان نہیں ہے وہ منظر کشی اور وہ تصویر آپ کے سامنے لا سکیں۔ تو پھر ان کرسیوں کے پیچھے طرف وہ ٹیلے 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 ہوں گے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے مرتبوں کے حساب سے، جناب جبرائیل نے کہا کہ جنتی آتے جائیں گے ان ٹیلوں پر، جنتی آتے جائیں گے ان ٹیلوں پر بیٹھتے جائیں گے۔ جب جتنوں نے آنا تھا آ گئے، جتنوں نے آنا تھا آ گئے، لیکن وہ جنت کا جمعہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ آئیں اور کچھ نہ آئیں اور کچھ لیٹ آئیں، وہاں ساروں نہیں آنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، جنت میں جمعے والے دن سب جنتیوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے، ایک بھی پیچھے رہ جائے یہ حدیث میں ہے ہی نہیں، سب نے آنا ہوتا ہے۔ جب سارے جنتی آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا، حتیٰ کہ ان سب اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لو بھائی میں نے جو تم سے کہا تھا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، یہ میری جنت میری عزت کی جگہ ہے، ایسا کرو اب تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں کیا دوں۔ اہل جنت کہیں گے اللہ تعالیٰ آج تو دل کرتا ہے کہ ہم کہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا، ہم تو سے یہ بات مانگنا چاہتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، کبھی ناراض نہ ہونا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا اور کچھ، تو ان کی رغبتیں ختم ہو جائیں گی، ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا مانگیں۔ پھر ان کے لیے وہ نعمتیں کھولی جائیں گی جس کو کسی آنکھ نے آج تک نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے آج تک نہ سنا ہوگا، کسی دل میں اس کا خیال نہ ہوگا۔ یہ مجلس جو جمعے والے دن جنت میں ہر جمعے کو سجنی ہے، حضور فرماتے ہیں اتنی کوئی دیر سجنی ہے جتنی کوئی دیر تم دنیا میں جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا پھر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہیں، لگ بھگ اتنا کو ٹائم تھا جو تم دنیا میں جمعہ پڑھا کرتے تھے، ہر جمعے کو یہ مجلس اللہ پاک نے اتنے کو ٹائم تمہارے دل میں تمہارے لیے سجا دینی ہے، تم لوگوں نے وہاں آنا کرنا ہے۔ پھر اللہ کریم اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی صدیقین اور شہداء بھی اپنی اپنی کرسیوں پر چڑھیں گے۔ اب میرے اللہ کریم میں کیسے بیان کروں، یہ نہروں کو آپ نے فرشوں پر، زمین پر تو یعنی گراؤنڈ پر تو آپ نے بہتے دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا حضور جو لوگ ڈبل سٹوری گھر میں رہتے ہوں گے اور پھر نیچے بھی جگہ ہوگی تو اوپر بھی، نیچے والا جو فلور ہوگا اس میں سے نہریں الگ گزر رہی ہوں گی، اور جو اوپر والا فلور ہوگا اس سے نہریں الگ گزر رہی ہوں گی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آج انتہا کو جا پہنچی ہے۔ اگر تمہارا ٹرپل سٹوری مکان ہے تو تیسری سٹوری کے اندر بھی وہ شہد دودھ اور کی نہریں جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی۔ نظارہ بس اللہ تعالیٰ سرکار کے قدموں کے طفیل لے جائے، یہ وہاں جا کے دیکھنے والا ہی ہوگا۔ تو پھر اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، جیسے ہوتا ہے نا کہ پلستر ٹوٹ گیا ہے، فرمایا نہیں، جنت میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی۔ سرخ یاقوت ہوں گے، سبز زمرد ہوں گے، اور دروازے ہوں گے، اور دروازے سارے ایک ہی جیسے ہوں گے، اور بالا خانوں میں دریا ہوں گے۔ ان بالا خانوں کے اندر درخت نیچے لگا کرتے ہیں، لیکن تمہاری ڈبل سٹوری پر بھی درخت لگے ہوں گے۔ آپ لوگ تو آرٹیفیشل لگاتے ہو نا وہاں، لیکن جنت میں اوریجنل ہوں گے، اور جانور ہوں گے۔ ٹرپل سٹوریوں کے اندر پھل لٹک رہے ہوں گے، اور بیویاں اور ان کے خدام ہوں گے، کیونکہ یہ سارا معاملہ جمعے کے دن کا ہو رہا ہے۔ پھر ان کو جمعے کے دن کے سوا کوئی اور دن یاد نہیں رہے گا، شدت سے انتظار رہے گی، جمعہ آئے تو آج اللہ کے پاس جائیں گے۔ جمعے کے دن کے سوا کوئی انہیں یاد نہیں رہے گا، تاکہ اس دن ان کو زیادہ کرامت حاصل ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ تو جناب جبرائیل، یہ وجہ ہے کہ ہر جمعے چونکہ انعامات زیادہ ہونے کرنے ہیں نا، اس لیے ہم نے اس جمعے کے دن کو یوم المزید کہنا ہے۔ یہ یوم المزید، والدینا مزید، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ تو ہوگا، لیکن ہمارے پاس ان کے لیے کچھ زیادہ بھی ہوگا۔ یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ ایک روایت کے الفاظ مکمل ہوئے، میں دوسرے الفاظ میں جو الفاظ پہلے کہہ چکا ہوں وہ نکال دوں گا، اور تیزی کے ساتھ میں
اٹھا کر پڑھنا چاہتا ہوں آج آپ کے لیے. میں اردو ترجمہ ہی اٹھا کر لے آیا تاکہ کسی طریقے سے روایات ہماری مکمل ہو سکیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث کے اندر بھی چونکہ مزید کے الفاظ آئے ہیں, ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے مزید ہے. وہ مزید یہاں کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک صاحب تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم رائٹ اینڈ لیفٹ ٹیک لگاتے ہیں, یہ ٹیک لگا دی تو یہاں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلو میں درد سا اٹھتا ہے تو کہتے ہیں بندہ سیدھا ہو جائے, آپ پاسا پلٹ لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہاں تو یہ تھکنے شکنے درد و شردوں والی تو کہانی نہیں ہے. وہ ایک پہلو پر جو ٹیک لگا کر بیٹھو گے 70 سال بیٹھے رہو گے. 70 سال اسی پہلو پر بیٹھے رہو گے. 70 سالوں کے بعد کوئی بیوی آ کر کہے گی پہلو بدلنا نہیں جے, یا اللہ, خود پھر بھی شاید خیال نہ آئے کہ میں پہلو ہی بدل لوں, کیونکہ آگے حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں. تو 70 سال تک تکیہ لگا کر ایک ہی پہلو پر بیٹھے رہو گے. پھر اس کے پاس اس کی بیوی آئے گی اور کندھے پر ضرب لگا کر پاسا پلٹ بھی لو, اللہ اکبر. اور وہ آدمی جو ہے اس آنے والی بیوی کو دیکھے گا تو کہاں سوچ سکتے ہو آپ اور میں, کہاں سوچ سکتے ہو آپ اور میں. حضور فرماتے ہیں جو اس کی وہ بیوی آ کر جو اسے آ کر تھپکا دے گی اس کے کندھے پر, اس کے رخسار کا حال یہ ہونا ہے کہ اس کے رخسار میں وہ جنتی اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوگا. اس طرح وہ آئینے سے بھی زیادہ شفاف ہوگا کہ اس کے رخسار کے اندر وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوگا. اور اس بیوی نے جو شاندار کپڑے پہنے ہوں گے, ایک ایک موتی ایسا ہوگا کہ اگر اس کی روشنی کھل جائے تو ابھی تو آپ کی لائٹ چلی گئی ہے تو پریشان ایک دم سے ہوئے کہ لائٹ چلی گئی ہے, تو اس کا ایک موتی اگر اس کی روشنیاں کھول دی جائیں تو مشرق اور مغرب اس ایک موتی کی وجہ سے روشن ہو جائے گا. اور پھر رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ آ کر کہے گی السلام علیکم, یہ کہے گا وعلیکم السلام. جنت میں سلام ہے, سلام قولا من رب الرحیم. سلام تو اللہ پاک نے بندوں کو بھی عطا فرمانا ہے. تو سلام کہے گی اور وہ سلام کا جواب دے گا. اور پھر یہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ جواباً کہے گی میں ہی تو وہ مزید ہوں جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ 100 جو ہے اس دن آپ نے سنی تھی وہ علیحدہ ہیں, وہ جو 100 مل گئی وہ تو علیحدہ ہے, لیکن یہ جو مزید ہے وہ خود کہے کہ میں ہی وہ مزید ہوں جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا وَلَدَيْنَا مزید, ہمارے پاس مزید ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں 70 جوڑے پہن کر رہے گی وہ مزید بی بی. وہ جو مزید بی بی ہوگی وہ 70 جوڑے پہن کر آئے گی, لیکن 70 کے 70 جوڑے اب نہیں سمجھ آنے والی, ہمیں نہیں سمجھ آنے والی. الفاظ ہمیں سنیں گے ضرور لیکن سمجھ آنے والی نہیں ہے. وہ 70 کے 70 جوڑے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ تمہیں ادھر سے نظر ڈالو گے تو اس پار نظر آ رہا ہوگا. وہ 70 جوڑے ہیں یہ کیا ہے, نہیں سمجھ نہ آنا شروع ہو چکی ہے نا, کہ 70 جوڑے بندے نے پہنے ہوئے ہوں لیکن اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ ادھر سے نظر ڈالو تو پار ادھر نظر آنے لگ جائے, حتیٰ کہ اس کی پنڈلیوں کے اندر ہڈی جو سینٹر والی ہڈی ہوتی ہے اور اس ہڈی کے اندر کا گودا وہ بھی تمہیں صاف اور شفاف اندر پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا میں جلدی سے اگلی حدیث میں آپ کو لے کر جاؤں. جناب انس فرماتے ہیں کہ وہ ساری بات کہ اہل جنت میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے محفل سجا لی, وہ سارا کچھ ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پر پیش ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا. تو جب وہ آدمی تشریف لا رہا ہوگا تو اس کے سامنے پہاڑ نہیں ہوں گے پتھروں کے بنے ہوئے, بلکہ نور کے بنے ہوئے پہاڑ ہوں گے اس کے استقبال کے لیے. تو نور کے بنے ہوئے پہاڑ ہوں گے. حدیث کے کافی سارے الفاظ درمیان سے روک دیے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی. تو وہ ملائکہ کی تصویر, وہ آنے والا شخص جو ہے اس کی آئیں بائیں دائیں فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دنیا میں جیسے کسی پیر کے آنے کا نظارہ نہیں دیکھتے ہو, وہ ذکر جاری ہو جاتا ہے, چلو ہم اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. تو وہاں وہ پیروں کے والد گرامی جناب آدم تشریف لا رہے ہوں گے, تو آگے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرشتے ہیں کہ آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. تو میں نے آج مجھے ایک تنہائی یاد آئی, اور مزہ بھی بہت آیا. وہ ایک بار میں کسی پنڈ میں تھا تو اس صاحب نے کبوتر رکھے ہوئے تھے. تو پنڈوں تھاؤں کے اندر ویسے بھی ٹریفک کا شور نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا کبوتروں سے قریب ہوا نا تو ان کے پھڑ پھڑانے کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی. وہ ایک دم سے اڑتے ہیں. اور پنڈ تھا چھوڑو, میں سب سے بڑے شہر میں گیا, مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں. وہاں دانہ ڈالتے ہیں, جب دانہ ڈالو تو وہ کبوتر ایک دم پھڑ پھڑ کرتے ہیں. وہ آواز بڑی سکون دیتی ہے, بڑی تسلی و تسکین آور آواز ہوتی ہے. جس کو اللہ نے یہ منظر دکھایا اللہ اس کو پھر دکھا دے, جس کو نہیں دکھایا اسے اللہ کئی بار دکھا دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے ایسے آگے بڑھ رہے
ہوں گے کہ فرشتوں کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز صاف محسوس ہو رہی ہوگی کہ فرشتے آئیں بائیں دائیں اس آنے والے کو استقبال دے رہے ہیں اور اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت گردنیں اٹھا کر ذرا دیکھیں گے ہیں یہ کون آ رہا ہے، کوئی ماحول میں تبدیلی ہو تو آپ نہیں ذرا ایسے ایسے دیکھتے ہو ماحول میں، تو اہل جنت گردنیں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے جس کو اللہ کے حضور پیش ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو جس کی ڈیوٹی بھی ہوگی بتانے کی، کوئی فرشتہ ہوگا تو وہ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ مجسمہ ہے جس کو رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے تخلیق یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اسماء کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ ان کو سجدہ تعظیم کرو، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت مباح کر دی گئی تھی، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت کو مباح کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جناب آدم علیہ السلام ہیں، اتنی شانوں کے ساتھ ان کے متعلق بتانے والا بتائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر ایسے میں وہ آ کر بیٹھ جائیں گے تو ایک اور آدمی کو آنے کی اجازت دے دی جائے گی، پھر وہی نور کے پہاڑ، فرشتوں کا تسبیحات پڑھنا، وہ پھڑ پھڑانا جو میں نے ابھی بیان کیا۔ پوچھا جنتی پھر سار اٹھا کر دیکھیں گے اب یہ کون آگے ہیں، تو جس فرشتے کی ڈیوٹی دیں گے کہ یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ وہی ہیں کہ جن کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا گیا تھا، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک اور صاحب کو آنے کی اجازت ہوگی، تو پھر وہی نور کے پہاڑ، فرشتوں کا پھڑ پھڑانا وغیرہ 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 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا۔ تو پوچھا جائے گا اچھا پھر یہ کون ہے، تو کہا جائے گا یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ باتیں کیا کرتا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ احترام کے ساتھ وہ بھی آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر ایک اور صاحب کو آنے کی اجازت دی جائے گی، جب ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی تو ان کے ساتھ سب نبی ہوں گے، ان کے ساتھ سب نبی کے ہوں گے۔ اہل جنت پھر سر اٹھا کر دیکھیں گے، ان ساری سر اٹھا کر دیکھیں گے تو کہا جائے گا یہ کون ہے جن کے لیے اب اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، کہا یہ سب نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پھر وہی صدیقینوں کے پلنگ اور کرسیاں اور ٹیلے، اہل جنت سارے کے سارے وہاں بیٹھ گئے، پرندوں کے گوشت ان کے قریب لائے جائیں گے، نہ پرندوں کے اوپر بال ہوں گے اور نہ ہی ان کی ہڈی ہوگی، بون لیس، جیسے میں نے پہلے آپ کو اشارہ کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ واہ واہ سبحان اللہ، ہم خطیب لوگ کہتے ہیں میرے سامعین، حاضرین، ناظرین، اب لیڈیز اینڈ جینٹ آپ بولتے ہو، کبھی حاضرین، کبھی ناظرین، کبھی سامعین۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے سب آنے والے جنتیوں کو کہے گا اور میرے ملاقاتیوں، اللہ اکبر، مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہوئے ہونا، میرے ملاقاتی ہو۔ وہ حدیث کے الفاظ کی لذت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے سے آواز دے گا، مرحبا میرے بندو، مرحبا میرے بندو، آگے ہو، میرے زیارت کو آئے ہو، میرے پڑوسیوں آگے ہو۔ یہ پڑوسی ہیں، بڑے پڑوسی ہیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے پڑوسی وہی ہیں کہ جن کے آنے سے مسجدیں بھر جایا کرتی تھی، ان کو اللہ نے اپنا پڑوسی بنا لیا ہوا ہے۔ میرے پڑوسیوں، میری جماعت، یہ سارے کلمات اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمائے گا۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا، لو بھئی آگے ہیں سارے، ان کو کھلاؤ۔ کھلانے کا حکم اللہ کو، پلاؤ نہیں، پلاؤ اگلی بار، ان کو کھلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم ارشاد فرما دے گا۔ غلمان اٹھیں گے، دوڑیں گے، آرڈر آ گیا بھی کھانا کھول دو، اللہ اکبر۔ غلمان اٹھ کر کے جو انتہائی قیمتی موتیوں کی طرح ہوں گے، وہ سونے اور چاندی کے برتن فٹافٹ لگنا شروع ہو جائیں گے، اور اس میں کھانوں سے ان کو بھر دیا جائے گا، پیٹ بھر کر کھائیں گے، 2 روٹیاں نہیں، 2 پلیٹ سالن بھی نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہو یا نہ چاہو، کم از کم جب بھی کھاؤ گے 100 بندوں جتنا کھاؤ گے، 100 بندوں جتنا کھاؤ گے، چاہو یا نہ چاہو۔ 2-4 روٹیوں والی بحث ہی نہیں ہے وہاں، جب وہاں باقی نظارے سارے انتہا سے بھی زیادہ ہیں، تو بس فرشتوں بس نہ 100 روٹیاں کھانی ہے پیسن، 100 روٹیاں بھی کاٹ کیا ہے میں، 100 بندوں جتنی روٹیاں کھانی پیسن، تو جو بھی ہے وہ 100 بندوں جتنا کھانا کھاؤ گے، جب بھی کھاؤ گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے سب کو کہے گا، میرے بندو آگے ہو، میرے ملاقاتیوں آگے ہو، میرے زیارت کرنے والے آگے ہو، اچھا میں ان کو پلاؤ۔ اللہ پاک کا آرڈر نمبر 2 ہوگا، ان کو پلاؤ، یہ کھا چکے ہیں اب ان کو پلاؤ۔ اچھا وہ فرشتے جو مشروبات جنت کے ہیں، شراب، دودھ، پانی، شہد، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن مزید
اور بھی ہے اللہ کے پاس پلانے کے لیے، اور بھی ہے، وہ سارے کے سارے ان کو پلا دیے جائیں گے جب رج کر۔ اچھا وہاں یہ بھی نہیں ہونا، میں ایک جگہ مہمان تھا، تو نہ میرے گھر مہمان بنے کچھ لوگ، تو کچھ بندوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ بچہ ایک تھا تو اس نے کھانا کھایا، اس کا دل اور کھانے کو تھا، وہ پہلے تو ایسے بیٹھا ہوا تھا، پھر تھوڑا کو سیدھا ہو گیا، اس کا دل اور کھانے کو تھا، اس نے اور کھا لیا، لیکن اب کچھ ایسے سا بیٹھ گیا، حالانکہ محسوس کر رہا تھا کہ اب اس میں گنجائش نہیں ہے، تو وہ سیدھا بیٹھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کی طلب ابھی اور بھی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں جنت میں ایسا نہیں ہونا، میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں، جنت میں ایسا نہیں ہونا ہے کہ اب کھا کھا کر یہ پوزیشن بن جائے کہ اب تھوڑا کچھ سیدھے ہو گئے، یار اب اور نہیں کھایا جا رہا، جنت میں ایسا ہونا ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلاؤ ان کو۔ مشروبات پینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انہی کلمات کے ساتھ تواضع فرمائیں گے رحمت کی، میرے دوستوں، میرے پڑوسیوں، میرے ملاقاتیوں، میرے زیارت کے لیے آنے والوں، بھائی انہوں نے کھا بھی لیا پی بھی لیا، ان کو ایک اور تحفہ دے دو۔ اللہ کریم وہ کیا ہے؟ رب کائنات کہے گا ان کو لباس چینج کروا دو۔ لباس پھر جنت کے جو آئیں گے، جنت کے لباس آئیں گے۔ آج میں سوچ رہا تھا کپڑے چینج کرتے ہوئے، میں اگر کسی دن نوید کے پاس جاتا ہوں، جا کر کہتا ہوں یار اب میں نے صرف 4 سوٹ آپ سے لینے ہیں، اور وہ 4 سوٹ جو ہیں میرے 10 سال چلیں گے۔ پہلے ہی میں نے 2-3 سوٹ لیے تو 12 سال ہو گئے، آج بھی جو پہنا ہوا ہے اس کو بڑے سال ہو گئے ہیں، یار یہ میں کسی کو دیتا ہوں تو مجھے اب نئے 4 سوٹ دے دو جو 12 سال پھر چلیں گے، پتہ نہیں چلنے بھی ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے میں نے چلے جانا ہے۔ ایسے ہی خیال، یہ جنت کی باتیں پڑھ کے بندوں خیال بھی ویسے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لباس پہناؤ ان کو، اب جنت کا لباس، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس پر میں یہاں ہے نہیں، میں کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ جب لباس پہن لیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہی شانوں کے ساتھ ان کو ویلکم کہتے ہوئے ارشاد فرمائے گا اب ان کو خوشبوئیں لگا دو۔ یہ خوشبوئیں لگانے کا نظارہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو حضور نے بیان کیا۔ یہ خوشبوئیں لگانے کا نظارہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ سفید برتن ہوں گے اور کچھ سبز برتن ہوں گے، خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہوں گے، خوشبوؤں سے بھرے ہوئے ہوں گے، تمہارے چہروں پر ان ڈال دیے جائیں گے تو تم یہ محسوس نہیں کرو گے ساری ڈال دی ہے، ایسے محسوس نہیں کرو گے، تم ایسے محسوس کرو گے جیسے کسی نے شاور کر دیا ہوتا ہے۔ وہ ڈھیروں خوشبوئیں تمہارے اوپر لگ جائیں گی اور اتنا لطیف احساس ہوگا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا پڑے گا جو میں نے کر کے بتا دیا، یوں ہوگا بہت لائٹ سا لگا ہے اور جیسے کہ شاور تمہارے چھڑک دیا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بیان کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے ساتھ ادھر سے آواز دے گا کہ اچھا انہوں نے کھا بھی لیا، میرے ملاقاتیوں نے پی بھی لیا، لباس بھی پہن لیا، بھی کھا لیا، پھلوں کا حوالہ الگ ہے بول نہیں سکا، پھل بھی کھا لیا، خوشبو بھی لگا لی، اب ذرا دیکھو سارے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آج اللہ کا جو اس کی شان کے لائق ہے چہرے کا دیدار ہو رہا ہوگا۔ یہاں پہنچ کر کے حضور فرماتے ہیں یہ ہے مزید، یہ ہے مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، یہ ہے مزید۔ کبھی آپ کو عشق ہوا ہو تو پھر کسی کو دیکھنے کے لیے نظر ترسی ہو تو بعض لذتیں ذرا کچھ محسوسات کے بعد ہوتی ہیں، دیکھنے کو زندگی گزر گئی ہو، ترستے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کوئی محبت ہوئی ہو، پھر اچانک وہ نظارہ سامنے آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی محبتیں تو یہاں کوئی سیاستدان آ جائے تو سارے اٹھا کر پھٹوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے شوق میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھٹوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نظارہ ہوگا، کہا جائے گا یہ ہے مزید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری حدیث کے الفاظ میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، بھاگم کیا ہے میں نے تاکہ آپ کو حتی الامکان بر وقت گھر بھیجنے کا اہتمام کر سکوں۔ جنت میں تو لیٹ نہیں ہونا، یہ لیٹ ہو گیا ہے بندہ، یہ دنیا کی کہانی ہے۔ جنت میں نہ جلد بازی ہے نہ لیٹ بازی ہے، وہاں بس بازی ہی بازی ہے، وہ بازی ہی بازی ہے، نہ لیٹ بازی ہے اور نہ جلد بازی ہے۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس کی حوروں میں سے ایک حور اس کا استقبال کرے گی اور اس کے ساتھ معانقہ کرے گی اور اس کے ساتھ مصافحہ کرے گی اور اس کے پوروں کی لطافت سبحان اللہ اور لطیف پوروں کے ساتھ اس کی خدمت بجا لائے گی
اور اگر اس کا ایک پورا صرف دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو اسے اتنی روشنیاں نکل رہی ہوں گی یہ سورج بھی پیچھے رہ جائے گا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی وہ اسی طرح کی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنی حور سے ویلکم وصول کر رہا ہوگا اور خوش آمدیدی وصول کر رہا ہوگا, تو اچانک اوپر سے ایک روشنی کا دھارا چھا جائے گا. تو بندے کو شک پڑے گا کہیں اللہ تعالیٰ اپنا ظہور تو نہیں فرما رہا. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ یوں محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کا وہ ظہور تو نہیں فرمانا چاہتا, لیکن وہ ایسا ہوگا نہیں. روشنی اتنی تیز ہوگی کہ جنتیوں کو یہ شک پڑے گا. تو اچانک اس روشنی میں سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا کی بات بتاؤں, ایک انسانی ماحول, جناب کیا بھلا ہے ساڑھے لکھ توجہ کیوں نہیں سانو لفٹ نہیں کراندے ہو. یہ ہے کہیں توجہ نہ ہونا جس کی طرف, اور پیار بھی خوب ہو اس کا بھی اس کا بھی, تو یہ شکوہ بھرا محبت بھرا جملہ, جناب سانو کے لفٹ کرایا کرو, جناب توجہ ہی نہیں کرتے ہو. تو وہ جو روشنی کا تیز دھارا ہوگا اس کے اندر سے آواز آئے گی اے اللہ کے دوست ساڑھا کوئی حصہ نہیں, اے اللہ کے دوست ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. آواز نسوانی ہوگی. تو یہ جنتی کہ تو ہے کون اے عورت, تو ہے کون اے عورت. تو وہ آگے سے کہے گی کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں, میں ہی تو وہ مزید ہوں جو رب کائنات قرآن میں کہا ہوا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, میں ہی تو وہ مزید ہوں جو رب کائنات نے فرمایا ہوا تھا. اچھا پھر وہ بندہ جنتی اس مزید کے ساتھ مصروف ہو جائے گا, اس نے جو پیار محبت لطف انگیزی کرنی ہوگی وہ کرے گی. تو اتنے میں ایک اور روشنیوں کا تیز دھارا وہ اوپر محسوس ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں جنتی پھر یہی سوچیں کہ شاید اللہ نے ظہور فرمایا ہے تو ملاقات اور زیارت کا وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن اندر سے پھر آواز آئے گی اور وہ آواز پھر نسوانی ہوگی, اور کوئی کہنے والی کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے دوست ہماری باری نہیں آئی ابھی کہ ہم بھی تیرے پاس آ جائیں, ہماری باری ابھی تک نہیں آئی. تو یہ کہے گا تو کون ہے, مزید تو آ گئی ہے, تو کون ہے. وہ آگے سے کہے کہ وہ ایک اور آیت پڑھ دے گی, وہ آنے والی حور جو ہے وہ ایک اور آیت پڑھے گی اور وہ کہے گی ہم ہی تو وہ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے کہا تھا لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ جنت میں کچھ ہیں جن کو دیکھ کر آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی, کبھی کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے, آج میں ہوں وہ آ گئی ہوں, مجھے دیکھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. میں ہی تو وہ ہوں جس کے بارے میں رب کائنات نے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنیوں کا دھارا آتا جائے گا اور اندر سے ایک نئی بیوی اللہ اس کو عطا فرماتا چلا جائے گا. پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد روشنیوں کا دھارا آتا جائے گا اور نئی بیوی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا چلا جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دو باتیں مزید پر, ایک سن لو آ گیا ہے, سن لو آ گیا ہے. مزید یہ بھی ہے, یہ ہم شادیاں کرتے ہیں یا دعوت شاوت کرتے ہیں تو بندے گنتے ہیں کتنے کوئی بندے یار, ہاں جی کتنے بندے آ 100 بندے, ذرا سوچ لو کہ یہ نہ ہو کہ 100 آ جاؤ تو مصیبت پہ آ جائے ساڑھے واسطے. یہ ہم اس بندے کنفرم کرتے ہیں, پھر بھی گھر والے 50-60 بندوں کا کھانا اضافی پکاتے ہیں, رولا پہ سکتا ہے. اللہ اکبر, یہ مجھے مجبوراً کہنا تھا, مدد حاصل کرنے کے لیے کہنا تھا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزید یہ ہے کہ اگر سارے جنتی اکٹھے ہو کر کسی ایک جنتی کے گھر آ رہے ہیں تو اس کا کھانا تھوڑا نہیں پڑے گا. اللہ اکبر, یہ ہے مزید پوچھنا بھی نہیں کہ کتنے آسو تو دھیان کرے نہیں اتنے ہی آیا نہیں. پھر یہ کچھ نہیں, سارے جنتی اکٹھے ہو کر ایک کے پاس آ رہے تو سب کو اس کے گھر میں موجود کھانا بھی پورا ہوگا, شربت مشروبات بھی پورے ہوں گے, کرسیاں بھی پوری ہوں گی. 10 کرسیاں لے آ بچیا, یہ نہیں کہنا پڑے گا, جو ہے گھر میں ایسا مزید ہوگا وہ سارے بھی آنے سب کو پورا ہو جائے گا. مزید پر آخری تفسیر کہتا ہوں اور پھر چھٹی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. میرے بیٹے کو اتنا مزہ آیا, وہ جو ابھی 3ری جماعت پڑھتے, جب میں نے اس کو یہ کہا نا یہ روایت اس کو بتائی, اس کو اتنا مزہ آیا, ہمارے خوشی کے پھوٹ کر ہنسی ہو. میں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ جنت میں اگر آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاکلیٹ دے, تو اللہ نے چاکلیٹ نہیں دینا, چاکلیٹوں کی بارش کر دینی ہے. اس کو تو بہت مزہ آ گیا کہ اتنی ساری چاکلیٹس اکٹھی ملیں گی. میں نے کہا سلانٹیاں بھی اتنی ساری, سلانٹیوں کی بارش ہو جائے گی, لیزوں کے پیکٹ بارش برسے گے, آگے پیچھے ہر طرف لیز ہی لیز ہوں گے. یہ مزید کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ ایسا بھی ہونا ہے جو پچھلی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ جو طلب ہے کھانے کی وہ شے آئے گی اور اتنی ہی آئے گی جتنی طلب ہے, نہ ایک نوالا زیادہ نہ کم. یہ بھی ہے. بعض اوقات چاولوں کا ایک نوالا چھوڑ دیتے ہو, ایک روٹی کا نوالا چھوڑ دیتے ہو, پانیوں کے گلاسوں میں پانی تھوڑا بس یار
بس یار یہ ہوتا ہے، بس یار اب نہیں یار دل تو نہ، جنت میں جو شے بھی آئے گی کبھی نہیں بچے گی، کبھی نہیں بچے گی. اللہ کو پتا کہ اس نے اس وقت کتنا کھانا ہے، اتنا ہی آئے گا. آخری نوالا اندر سے بھی سیر، طبیعت باغ باغ. یہ تو ہوگا ایک یہ بات. اب سمجھیں تو یہ بھی نظارہ ہے جنت کا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جنت میں یہ بھی ہے کہ جو شے طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ شے نہیں دے گا، اس شے کی بارش تم پر برسا دے گا. یہ ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. بارش برس جائے گی تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، جو شے بھی تم نے کہی ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بارش عطا فرما دے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے وَلَدَيْنَا مَزِيد کے مضمون کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سے اچھی مدد مانگ لی اور کچھ پڑھنا نصیب ہو گیا. الفاظ کی برکت ہم سیکھتے ہیں اور پھر محفل سمیٹتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے وہ سارا کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید بھی ہے. یہ مزید کی یہ تفسیریں آج وہ ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں. مزید کی کچھ تفسیریں میں نے گزشتہ زمانوں میں بھی آپ کو بتائی ہوئی ہیں، اب ان کو میں نے آمدن دہرانا نہیں چاہا ہے. یعنی وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. مزید کا تو پھر معنی مزید ہی ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.